اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی راہوں میں استقامت اور اخلاص کی دولت سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم پہلے مقامہ المقامۃ الثنانیہ کا دوسرا پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ علامہ حریری فرماتے ہیں حدث الحارث بن حمام قال، وہی روایت چل رہی ہے، یعنی ابھی حارث کی باتیں چل رہی ہیں، حارث بن حمام کی باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں مزید کل کے بعد کہتے ہیں جی فَتَفِقْتُ، تو پاس میں لگا عجوب و چکر لگانے طرقاتہا، اس شہر کے راستوں کا، مثل الحائم، ایک حیران کن شخص کی طرح، وَأَجُولُ، اور گھومتا رہا، فی حوماتہا، اس شہر کے اطراف میں یا گلیوں میں، جولان الحائم، ایک پیاسے شخص کی طرح، وَأَرُودُ، اور میں تلاش کر رہا تھا، فی مسارح، ایسی چراگاہ کو، لمحاتی، جو میری آنکھوں کو سیراب کرے، یعنی میں اپنی آنکھوں کے لیے چراگاہ کو تلاش کر رہا تھا، وَمَسَایِحِ، اور میں ان راستوں پہ گامزن تھا، غدواتی و روحاتی، جو میری صبح اور شاموں کے سیر کرنے کے راستے تھے، کریمن، میں ایک ایسے سخی شخص کی تلاش میں تھا، اخلق، کہ پرانا کر سکوں میں، لہو، اس کے سامنے، دی باجتی، اپنے چہرے کو، وَأَبُوحُ إِلَيْهِ، اور ظاہر کر سکوں میں اس کے سامنے، بحاجتی، اپنی ضرورت کو، او ادیباً، یا ایسے ادیب کی تلاش میں تھا، تفرجو، دور کر دے، رؤیتہ، اس کا دیدار، غمتی، میرے غم کو، وتروی، اور سیراب کر دے، روایتہ، اس کی روایات، اس کی باتیں، اس کی بات، اس کی کہانی، غلتی، میری پیاس کو، ٹھیک ہے جی۔ آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں ان راستوں پہ گھومتا رہا، اس شہر کے صنعاء شہر کے راستوں پر گھومتا رہا، اور کہتے ہیں میری حالت کیا تھی کہ میں حیران انسان کی طرح تھا، ایسا حیران مسافر جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جسے اپنے راستے کا منزل کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی منزل ذہن میں متعین تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ کہاں ہوں گے۔ جیسے آپ یہاں سے نکلیں، اپنے گھر سے نکلیں، کہیں جی کہ میں کسی ایسے انسان کی تلاش میں ہوں کہ جو مجھے 100 روپیہ دے، اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ 100 روپیہ دینے والا شخص خود بخود کون سا ہے، ٹھیک ہے کہ تو یہ بھی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے کہ جو ان کی بھوک مٹا دے، جو ان کے علم کی پیاس کو بجھا دے، دونوں شوق ظاہر کیے ہیں یہاں پر انہوں نے۔ کہتے ہیں میں اس کے راستوں پہ گھومتا رہا، اور ایک پیاسے شخص کی طرح، یعنی جس طرح پیاسا شخص ہوتا ہے نا، پانی کے لیے دوڑتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کے لیے پیاسے شخص کی طرح ان راستوں پہ چلتا رہا، اور کہتے ہیں کہ جو میری آنکھوں کی چراگاہ، اپنی آنکھوں کی چراگاہ کو تلاش کرتا رہا۔ آنکھوں کی چراگاہ کو، یعنی انسان کو نظر آ جائے کہ یہ بندہ مجھے کھانا دے گا، انسان پڑھ لیتا ہے نا، یہ بندہ میرے علم کی پیاس بجھائے گا، تو انسان اپنی آنکھوں سے پہچان، کہتا ہے جہاں میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، میری آنکھوں کو چین ملے، ٹھیک ہے جی۔ وَمَسَایِخِ غَدَوَاتِ وَرَوْحَاتِ، کہتے ہیں میں ایسے راستوں پر تھا جو میری صبح و شام کے راستے تھے، یعنی اس شہر میں پہلے بھی چلا کرتا تھا، پہلے بھی گھوما کرتا تھا، صبح و شام ان راستوں پر میری گویا کہ سیر و سیاحت ہوتی تھی، میں کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، تو میں چلتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں ایسے سخی بندے کی تلاش میں تھا، کریمن، اخلق لہو دی باجتی، یعنی کہتے ہیں ہر بندے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا جاتا، ہر بندے کے سامنے اپنے آپ کو غربت کی تصویر بنا کے نہیں پیش کیا جا سکتا، کہ ایسا بندہ ہو
جو سفید پوشی کو دیکھ کر، جو غربت کو دیکھ کر اندر کی ساری حالت کو پہچان سکے۔ بعض لوگ تو سارا اولیاء بھی بناتے ہیں، ایسا مانگتے بھی ہیں لیکن ان کو دینے والے کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مانگتے نہیں ہیں، سفید پوشی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو بھی روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ آنکھ اس شکل کو دیکھ لیتی ہے جس کے لکیروں پر، جس شکل کی لکیروں پر، ٹھیک ہے، غربت کے آثار ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آج کا سبق، بڑا سبق یہ ہے کہ سفید پوشوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں منگتے لوگ گھروں میں راشن کا ڈھیر لگا لیتے ہیں مانگ مانگ کے۔ سفید پوش کا برا حال ہے، سفید پوش کا خیال رکھیے۔ وَأَبُوحُ إِلَيْهِ بِحَاجَتِي، کہتے ہیں اخلق لَهُ دِبَاجَتِي، میں اس کے سامنے اپنے چہرے کو کیا کرتا؟ اپنے چہرے کو پرانا کرتا، ٹھیک ہے جی۔ وَأَبُوحُ إِلَيْهِ بِحَاجَتِي، اپنی حاجت اس کے سامنے رکھتا، اللہ۔ او ادیباً تفرج رؤیتہ غمتی، یا ایسے ادیب کا چہرہ کہ جس کا دیدار جو ہے میرے غم کو دور کر دیتا۔ وتروی، سیراب کر دے، روایتہ، اس کی بات، غلتی، میری پیاس کو۔ دو قسم کی پیاسیں یہاں پہ ہوئی ہیں۔ اچھا، پیاس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ترے سمجھتے ہیں نا، پیاس لگنا۔ اب جس کو پیاس لگی ہوئی ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں بڑے دور تک جانا پسند کرے گا۔ پہلے پانی پیے گا، پھر دوسرا کام کرے گا، پہلے پانی پیے گا، پھر کوئی چین اس کو ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی اچھے کام کا شوق ہے تو وہ کام کیجئے، اپنے پیشن اور اپنے فیشن کو ایک کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہاں پر یہی سبق مل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کس چیز کا شوق ہے، اس سے آپ تھکیں گے نہیں، آپ کی منزل قریب ہوگی۔ وہ کرتے رہیں کام 24 گھنٹے کرتے 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 منزل قریب آ جائے گی، آپ تھکیں گے نہیں۔ جس بندے کو کام کرتا ہوا دیکھیں تو اگر اکھڑا ہے تو سمجھے کہ اس کام کا اس کو شوق نہیں ہے۔ اگر صحیح لگن سے آپ کو نظر آئے کہ اس بندے کو اپنے پیشے سے پیار ہے تو پھر سمجھے یار یہ اپنے پیشے سے پیار کرتا ہے۔ جو بندہ بھی، چاہے آپ ریڑھی لگا رہے ہیں، جس بندے کو اپنے کام سے پیار ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اللہ اس کی عزت کرتا ہے، اور اس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے پاس غم نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیے آج پھر آئیے دیکھتے ہیں عبارات۔ یہاں پر اسی طرح سجے اور مکفے لے کر آئے ہیں علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیکھیں پہلا جملہ اس کا آخری کلمہ الحائم، دوسرا جملہ اس کا آخری کلمہ الحائم، اللہ، تیسرا جملہ اس کا آخری کلمہ لمحاتی، چوتھا جملہ اس کا آخری کلمہ روحاتی، پانچواں جملہ اس کا آخری کلمہ دیباجتی، چھٹا جملہ اس کا آخری کلمہ بحاجتی، ساتواں جملہ اس کا آخری کلمہ غمتی۔ ٹھیک ہے جی، بلکہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، غمتی بھی ہے، غمتی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو غمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، غمتی، اور آخر میں ہے غلتی۔ اب دیکھ لیں پھر علامہ حریری کے سامنے ہاتھ باندھ کے الفاظ کھڑے ہیں، سانو جتے فٹ کرنا نے کرو حریری صاحب، اسی تواڈے کے کھلوتے ہیں، اپنی مرضی کا جملہ، الفاظ کا چناؤ، جملوں کا بہاؤ اور عبارت کے اندر مضمون کی گرفت، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے الفاظ لکھیں، اپنی مرضی کے سجے اور مکفے ملائیں، اپنی مرضی کی عبارت لے کر آئیں اور مضمون ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ہاں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک راز بتا دیتا ہوں، رات کو جاگیے، آپ کی زبان دانی کا انشاءاللہ علم زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ رات کو جاگنے سے میں یہ نہیں کہتا ساری رات جاگیں، تہجد کی نماز کے وقت جا کے نماز پڑھ لیا کریں، 5 وقت نماز اگر پڑھتے ہیں، 5 جگانہ نماز نہیں پڑھتے، تہجد کی نماز آپ کو کک فائدہ نہیں دے گی، بلکہ یہ نقصان ہے کہ آپ فرض کو چھوڑ کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ پہلے فرض پوری کیجئے، حقوق العباد پورے کیجئے، پھر آپ کیا کیجئے، تہجد پڑھیے۔ آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ طرقاتہا،
ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اگر وہ مؤنث ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اس عبارت میں ایسے کلمات لکھیے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، پریشان نہ ہوں ہیں، بحاجتی حاجت اردو میں استعمال ہوتا ہے، غمتی یا غمتی غم اردو میں استعمال ہوتا ہے، کریمن اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، اس عبارت سے آپ نے کیا سیکھا؟ سوال نمبر 4، اس عبارت سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کر کے ان کی علامتیں لکھیں اور معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔